ہر عقیدے کے پیچھے اور ہر عقیدے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پیغام ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں. جہاں ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں تو وہاں نتیجے میں یکجہتی کی بات آتی ہے, توکل کی بات آتی ہے, قناعت کی بات آتی ہے کہ اس کے عملی نتائج یہ سامنے آتے ہیں. صحیح عقیدہ آسان زبان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجا میڈیا کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام صحیح عقیدہ کے تحت جو سیریز عدل الہی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, اس کا آج آخری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. عدل الہی کے عنوان سے کئی مرحلے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے, متعدد طریقے سے گفتگو, جو شبہات تھے اس کے جواب بھی دیے گئے. لیکن آج کی کیونکہ آخری گفتگو ہے, ہم اس طرف ضرور توجہ دیں گے اور اپنے لیے اس بات کو ضروری سمجھیں گے. ہر عقیدے کے پیچھے اور ہر عقیدے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پیغام ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں. جہاں ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں تو وہاں نتیجے میں یکجہتی کی بات آتی ہے, توکل کی بات آتی ہے, قناعت کی بات آتی ہے کہ اس کے عملی نتائج یہ سامنے آتے ہیں. اسی طرح سے جہاں عقیدہ نبوت کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہدایت کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہدایت پہنچنی چاہیے. قیامت کا مرحلہ آتا ہے, اس پہ عقیدے کی بات آتی ہے, تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو سنواریں اور خدا کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ پہنچیں. اسی طرح سے عقیدہ عدل میں بھی کچھ پیغامات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اسی سلسلے میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اے دلو ہوا اقرب للتقوی, عدل سے کام لیجئے کیونکہ سب سے نزدیک اور سب سے مہم چیز جو تقوی سے ہے وہ یہی عدل ہے. لہٰذا عدل الہی پر عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے, بے پناہ ضروری ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اس عقیدے کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ خدا نے اسی عدل کو اس لیے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اس دنیا میں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے مومنین بھائیوں کے ساتھ, پوری مخلوق کے ساتھ بھی عدل سے کام لیں. یقین جانیے کہ اگر ہم اس عدل سے, جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے, جس عدالت کا اگر اس سے کام لیں گے تو اس مرحلے میں جا کر ہمارا یہ عقیدہ محکم اور مضبوط عقیدہ کہلائے گا کہ ہم خدا کو بھی عادل مانتے ہیں, اور خدا نے کیونکہ ہم سے عدل کا تقاضا کیا ہے لہٰذا ہم اپنے کسی بھی بھائی, اپنے کسی بھی مومن, اپنے کسی بھی بلکہ انسان, بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ, غیر انسان جو ہیں, جانور بھی ہیں, ان کے بھی کیونکہ حقوق دین اور اسلام میں بیان کیے گئے ہیں, لہذا کسی بھی مخلوق کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے بلکہ عدل کے ساتھ پیش آئیں گے. جہاں مخلوق کے ساتھ عدل سے کام لیں وہیں پر ہمارے لیے یہ تقاضا بھی بنتا ہے کہ ہم خدا کے جو حقوق ہیں ان میں بھی عدل سے کام لیں, یعنی جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پہ دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں, ورنہ خدا پر یہ ظلم ہوگا. لہٰذا عدل الہی کے ذریعے اسلام کے اس سر بلند قانون کو ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا خود بھی عادل ہے اور اپنے بندوں کو بھی عدل کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ عدل کے ساتھ کام لیں. افسوس ہے آج کے زمانے میں جب افسوس کے ساتھ اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو اقدار انسانی کا پرچمدار کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کو ہیومینٹی ویلیوز کو بڑھانے والے کہلاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کشی میں, انسان کو قتل کرنے میں, انسان پر ظلم کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے. اور اس سے زیادہ افسوس اس مقام پر ہوتا ہے کہ اسی دین اسلام کے ماننے والے, اسی پرچم توحید کو اٹھانے والے افراد کہ جو اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا عادل ہے اور خدا کو عادل ہونا چاہیے, وہ اس ظلم پر خاموش ہیں, یعنی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم امت اسلامی کو بلکہ پوری انسانیت کو عدل پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ظلم سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین.